اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مباحث سبق زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی کے 5ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ اسلام انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اسلام نے انسان کی ہدایت کی خاطر و سعادت تک پہنچانے کے لیے ایک خاص برنامہ ریزی کی ہوئی ہے، ایک خاص پروگرام و ایک خاص منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ جو انسان کے تمام زندگی کے پہلوؤں کو شامل ہے، چاہے انسان کے مادی پہلو کو دیکھیں یا معنوی، اسی طرح اجتماعی و انفرادی، اسی طرح اخلاقی و مثلا سماجی، جتنے انسان کے پہلو ہیں اسلام ان کے لیے خاص برنامہ ریزی رکھتا ہے، اور انسان کی ضروریات دنیاوی و اخروی ہر دو کو پورا کرتا ہے۔ ہم نے چند انسانی زندگی کے بعد و پہلوؤں کو ذکر کیا تھا، اور ہماری بحث پہنچی تھی علم کے اندر کہ ایک انسان کی جو مہم ضرورت ہے وہ علم ہے۔ انسان ہدایت تک پہنچنے کے لیے اور سعادت تک پہنچنے کے لیے، چاہے دنیا کے اندر چاہے آخرت کے اندر، ایک جس چیز کا محتاج ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اور بدون علم و علم کے بغیر انسان نہ آخرت کی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اور اسلام نے علم کے اوپر بہت تاکید کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے اندر بعض روایات بیان کی تھیں، اسی کو مزید ادامہ دیتے ہوئے اور اس مسئلے کو مزید روشن کرتے ہوئے ہم آج چند روایات اسی موضوع میں آپ مومنین کی خدمت میں جو ہے پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت کی جو آج اس موضوع کے لیے ہم نے انتخاب کی ہے، یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ، کہ اگر کوئی شخص علم کے ابواب میں سے ایک باب کسی کو سکھاتا ہے، یعنی لوگوں کو سکھاتا ہے، کس لیے سکھاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی خدا کی خاطر، خدا کی رضا کے لیے ابواب علم میں سے ایک باب اگر لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے، تو یہ اس کا اجر کیا ہے؟ عطاءہ اللہ اجر 70 نبیا، تو خداوند متعال اس کام کے بدلے میں اس کو 70 نبیوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کوئی انسان علم کے مختلف ابواب میں سے ایک باب لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے، کیوں بالآخر جو ہے لوگوں کو علم دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے، اس کا انگیزہ کیا ہے؟ اگر اس کا انگیزہ اور اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے، بخاطر خدا، یعنی چوں خداوند متعال نے حکم فرمایا ہے، علم کے اوپر تاکید کی ہے، لہذا میں اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ خدا نے حکم کیا ہے اور میں اس کو بجا لاؤں اور اس کو میں دوسروں تک پہنچاؤں، اگر اس طرح سے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، خداوند متعال اس کام کے بدلے میں اس کو 70 نبیوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ دیکھیں علم کی کیا فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ البتہ یہ جو شرط ہے یہ ہونی چاہیے، لازم ہے۔ اب علم کا یہاں سے معنی بھی کسی حد تک روشن ہو رہا ہے کہ ہر علم نہ انسان کے اس دنیا کے لیے مفید ہے نہ آخرت کے لیے مفید ہے۔ فقط وہ علم انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے کہ جو خدا کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو۔ تو آج دیکھیں مثلا اگر جتنے آج علم کو پہنچانے کے لیے جن کا انگیزہ فقط معاش ہے اور فقط مثلا اپنی زندگی، مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، تو اب یہاں سے یہ لوگ اپنا راستہ مثلا ان کی صف جدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو 70 نبیوں کا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے علم سیکھا اپنی معاش بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو علم دیا اپنی معاش کی خاطر، لہٰذا ان کا جو اجر بنتا تھا انہوں نے اپنے علم کی اتنی قیمت لگائی ہے، بس جب انہوں نے خود اپنی علم کی اتنی قیمت لگائی ہے اور وہ لے بھی لی ہے، لہذا وہ قیمت کے جو خداوند متعال نے 70 نبیوں کا اجر قرار دیا ہے، بس اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس تک وہ پہنچیں گے کہ جو اللہ کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بیان ہوا ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھے، ان لوگوں کی طرف نگاہ کرے، ان لوگوں کا معلوم ہو کہ جو جہنم کی آگ سے نجات یافتہ ہے، اگر ایسے لوگوں کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ طالب علم کی طرف نگاہ کرے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی طرف نگاہ کرے کہ یہ لوگ کیا ہیں، جہنم کی آگ سے نجات یافتہ ہیں۔ آگے اس سے اور بھی اس امر کی تاکید اور اہمیت بیان ہوتی ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی مجھے خداوند متعال کی قسم، ما من متعلم يختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، کہ جو طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے استاد کی طرف یعنی عالم کے گھر کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو خداوند متعال اس کے ہر ایک قدم کی کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنہ، یعنی اس کی کامل رفتار کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب نہ، بلکہ اس کے ہر ایک قدم کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَبَنَى اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے ہر قدم کے بدلے میں جنت کے اندر ایک شہر اس کے لیے درست کرتا ہے۔ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور جب زمین کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے تو زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اس شخص کی مغفرت کی دعا کرنے والی زمین ہوتی ہے۔ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، اور وہ اس حال میں صبح اور شام کرتا ہے کہ وہ مغفرت شدہ ہے، یعنی بخشا ہوا ہے، اس کے گناہوں کی جو ہے بخشودگی ہو چکی ہے، وہ اس طرح صبح اور شام کرتا ہے۔ وَشَاهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ أُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے ملائکہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہنم کی آگ سے نجات پائی ہے، جنہوں نے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ بس انسان اگر چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے اور اسلامی سب کے زندگی اور تمدن نوین کے ذریعے سے زندگی بسر کرے تو اسلام کہتا ہے کہ علم انسان کی زندگی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر علم کے بغیر زندگی کرتا ہے، جہالت کی زندگی کرتا ہے، اسلام کے نزدیک جہالت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو انسان کی زندگی میں علم کی اہمیت کو بیان فرماتی ہے وہ یہ ہے، یہ روایت جو ابھی بیان کی ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حُضُورَ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ حُضُورِ أَلْفِ جَنَازَةٍ، کہ عالم کی مجلس کے اندر حاضر ہونا 1000 جنازوں کے اندر شرکت کرنے سے افضل ہے۔ خوب، اور اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنْ عِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ، اور اسی طرح 1000 مریض کی عیادت کرنے سے ایک عالم کی مجلس کے اندر حاضر ہونا بہتر ہے، یعنی افضل ہے۔ اب ابھی دیکھیں، اگر متعدد روایات ہیں کہ جس کے اندر بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مومن کے جنازے میں مثلا شرکت کرتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے، ایک مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے، بہت ثواب بیان ہوا ان دونوں کا، اور مومن کو چاہیے کہ وہ عیادت کے لیے اور جنازے کے اندر شرکت کرے۔ لیکن یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اگر 1000 جنازے کے اندر آپ شرکت کریں اور 1000 جو ہے مریض کی عیادت کریں تو اس سے اگر آپ ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے بیشتر اس کا اجر و ثواب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔